جی دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ وأحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے ترجمہ، الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ یہ بدلے میں ہے حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص اور حرمتیں معاوضہ ہوتی ہیں، فمن اعتدى علیکم لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم اسی طرح جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی ڈرنے والوں کے ساتھ ہے، وانفقوا فی سبیل اللہ اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، واحسنوا اور خوب اچھے کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تبارک و تعالی اچھا کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں جہاد سے متعلق مضامین گزرے اور خاص طور سے ایک مخصوص واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی تھیں۔ وہ مخصوص واقعہ کون سا تھا؟ وہ حدیبیہ کا واقعہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ نے عمرہ کیا ہے، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سن 6 ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں مدینے سے مکے کا سفر فرمایا۔ راستے میں شمیسی جگہ پر حدیبیہ نامی کنویں کے پاس اللہ کے رسول نے پڑاؤ فرمایا، تو وہاں سے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا، صورتحال معلوم کرو۔ وہاں مکے والوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، اور اگر آپ آگے بڑھیں تو ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ اور وہ مہینہ کون سا تھا؟ ذی قعدہ کا مہینہ۔ ذی قعدہ کا مہینہ احترام والا مہینہ تھا، جیسے سورہ توبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے نزدیک مہینے 12 ہیں، منہا 4 حرم اس میں 4 احترام والے ہیں۔ سب سے پہلا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اس کے بعد 7واں مہینہ رجب ہے، پھر 11واں مہینہ ذی قعدہ ہے، اور 12واں مہینہ ذی الحج ہے۔ تو یہ 4 مہینے احترام کے تھے۔ ایسا احترام کا مطلب یہ تھا کہ عرب اپنی دور جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے سے رکتے تھے، گویا کہ سال کے 2/3 لڑتے تھے اور 1/3 امن و امان کے اندر رہتے تھے۔ تو یہ عربوں کی جہالت تھی، اور مسلمانوں کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام پایا جاتا تھا۔ اب صحابہ نے جب پہلی مرتبہ یہ واقعہ دیکھا کہ مکے میں داخل ہونے نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی، اس معاہدے میں ایک بات یہ تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے
بلکہ اگلے سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اگلا سال جب آیا سن 7 ہجری تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے ساتھ ذی الحج کے مہینے میں عمرہ فرمایا۔ ذی الحج کے مہینے میں عمرہ فرمایا، اور اس سفر میں صحابہ کے دل میں ایک بات آئی، وہ یہ آئی تھی کہ اوپر تو یہ حکم تھا کہ مسجد حرام میں عام طور پر وہ حرم محترم جگہ ہے، وہاں کسی کو مارنا جائز نہیں ہے، قتل و قتال جائز نہیں ہے۔ حرم میں اگر کوئی ہم پر حملہ کرے تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، تم اپنے سے اقدامی جہاد مت کرو، اقدامی حملہ مت کرو، اگر وہ تم پر حملہ کریں تو تم برابر اس کا جواب دو، اس کا دفاع کرو، اپنے حفاظت کے لیے تم ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ ایک استثنائی صورت اللہ نے نازل فرمائی۔ تو جگہ بھی محترم تھی اور مہینہ بھی محترم تھا۔ اوپر کے مضمون میں جگہ کے بارے میں حکم نازل فرما دیا کہ بھئی اگر وہ آگے سے حملہ کریں تو تم کو جواب دینے کی اجازت ہے۔ اب مہینے کے بارے میں اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ الشہر الحرام بالشہر الحرامی، کہ مہینہ احترام والا، عظمت والا، یہ آگے والا اگر اس کے احترام کو باقی نہیں رکھتا۔ ہوا یہ تھا کہ صحابہ اللہ کے رسول سے مشرکین نے پوچھا تھا، کیا احترام والے مہینے آپ کے نزدیک بھی احترام والے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو مشرکین نے پوچھا اگر ہم حملہ کریں تو کیا آپ جواب دو گے؟ تو حضور نے کہا کہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ اگر وہ احترام کے مہینے کا احترام کرتے ہیں، اگر وہ اس مہینے کا پاس و لحاظ کرتے ہیں تو آپ بھی پاس و لحاظ کیجئے، اور اگر وہ پاس و لحاظ نہیں کرتے تو آپ ان پر جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ اصول اللہ نے نازل فرمائے کہ حرمت والے مہینوں میں آگے بڑھ کر حملہ کرنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی آگے والا اگر ہماری جان پر آئے تو دفاع کے طور پر ہتھیار اٹھانے کی اور جواب دینے کی پوری اجازت ہے۔ حضرت اقدس تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اور اسی کو حضرت مفتی شفیع صاحب نے بھی نقل کیا، کہ یہ حکم آج بھی باقی ہے، یہ حکم آج بھی باقی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں آگے بڑھ کر حملہ نہ کیا جائے، لیکن اگر کوئی اوپر سے حملہ کر دے تو بالکل جواب دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بھائی آپ حملہ کرتے رہو، ہم مہینے کی حرمت کا لحاظ کر کے خاموش بیٹھے رہیں گے، نہیں۔ اسلام میں تو سب سے زیادہ احترام والا مہینہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان کے اندر اسلام کی 2 بڑی جنگیں لڑی گئی، اور اسلام کی جو سب سے پہلی جنگ بدر جو ہوئی وہ 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت سنا دی، اور اللہ نے ضابطہ بتا دیا، الشہر الحرام بالشہر الحرام، وہ احترام کا مہینے کا احترام کرتے ہیں تو تم بھی احترام کرو۔ کیوں؟ والحرمات قصاص، احترام کا معاملہ تو معاوضے والا ہوتا ہے، جیسے آپ عزت کریں گے تو عزت ملے گی، ہم احترام کریں گے تو احترام ملے گا، آپ بے عزتی کریں گے تو پھر ہم سے امید مت رکھیے کہ ہم بھی آپ کی عزت افزائی کریں۔ یہ ضابطہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اب آگے ایک اور حکم اللہ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اس کو اور تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے، اعتداء کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانے کو، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، تو تم بھی اس پر زیادتی کرو۔ اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر زیادتی کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہارا بدلہ اس کے اس زیادتی سے بال برابر بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ضابطہ ہے، بدلہ لے سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ بدلہ جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اتنا ہی لے سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ اس نے کچھ کیا تو ہم نے بدلے میں کچھ زیادہ کر دیا، تو زیادہ کرنے میں اب وہ مظلوم بنے گا، ہم ظالم بن جائیں گے۔ تو آگے والے کی شرارت کا جواب دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس نے جتنا ستایا ہے اتنا ہی ہم کو جواب دینا ہے، آگے بڑھ کر نہیں دینا ہے۔ اس لیے فوراً اللہ نے کہا واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے۔ بدلہ لینے کی تو گنجائش ہے عام حالات میں، لیکن ڈرو اللہ سے،
اور یہ ڈر کر یہ یقین رکھو کہ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں اور اپنے سے ڈر کر زندگی گزارنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ مضمون اصل میں گزشتہ ہی درس میں پورا ہونا تھا، لیکن چونکہ آیت بڑی تھی اس لیے چھوڑ دیا گیا۔ تو الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں حرمت والا مہینہ، اور حرمات احترام کی چیزیں یہ معاوضے کی طرح ہوتی ہیں، جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی اس نے کی۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اوپر جتنا مضمون ہم نے جہاد سے متعلق بیان کیا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، وقاتلوا فی سبیل اللہ، جو نیچے آیا تھا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جن لوگوں نے تم سے مقابلہ کیا، مقاتلہ کیا، اور اس میں بھی حد سے زیادہ نہ آگے نہ جانا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اور یہاں کہا کہ ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے اندر جو ترغیب دی گئی ہے وہ جسمانی قربانی کی ترغیب تھی، کہ ایک مومن کو اپنے دین کے تحفظ کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی نوبت آئے تو مومن کا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ پیچھے نہ رہے، تقاضا آئے تو اپنی جان قربان کرنے سے بھی وہ دریغ نہ کرے۔ تو بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، دنیا کا نظام ایسا ہے کہ بعض لوگ قوی ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے، طاقتور ہوتے ہیں جسمانی اعتبار سے، لیکن مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں۔ جہاد کے لیے ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے، سامان نہیں ہوتا، ہتھیار نہیں ہوتے، سواری نہیں ہوتی، اور بعض لوگ ہوتے ہیں مال ہوتا ہے لیکن جسمانی طاقت ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو اسلام نے خوبصورت انداز میں دونوں طاقتوں کو ایک جگہ کر دیا، کہ جن کے پاس مال ہے لیکن جسمانی قوت کمزور ہے، اور ایسا طبقہ جن کے پاس جسمانی طاقت تو ہے لیکن مالی قوت کمزور ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دونوں ایک ہو جاؤ، یہ مال خرچ کریں اور تم اپنے جسمانی طاقت کے ذریعے اسلام کی سربلندی کو کام انجام دو۔ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے ایمان والو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ یہاں چونکہ مضمون جہاد کا چل رہا، اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد یہاں اللہ کے راستے کی جد و جہد ہے۔ میں نے گزشتہ اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اسلام میں جہاد کی مشروعیت یہ کلمہ طیبہ کی بلندی کے لیے اور انصاف کے قائم کرنے کے لیے ہے، اس لیے نہیں کہ لوگوں کے گردنوں پر چھری رکھ کر، تلوار رکھ کر ان کو کلمے میں داخل کیا جائے یا ایمان میں داخل کیا جائے۔ جبراً ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، جبراً اسلام میں داخل کرنے سے مومن آدمی نہیں بنتا، یہ قلب کا معاملہ ہے۔ آدمی اپنے دل کی گہرائیوں سے پوری سمجھداری اور اطمینان کے ساتھ ایمان قبول کرے گا تب وہ مومن مانا جائے گا، ورنہ ڈرانے اور دباؤ میں لا کر کے اگر ایمان قبول کروایا گیا تو وہ معتبر نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے جہاں جہاں اسلامی سلطنتیں اور اسلامی حکومتیں قائم ہوئی وہاں غیر مسلم اقوام بھی رہتے تھے۔ ایمان میں نہ آنے والوں کو اختیار ہوتا تھا کہ وہ چاہیں تو وہ جزیہ دے کر اپنا وقت پورا کریں، اور جزیہ دے کر کے اپنی امان اور اپنے سامان کی حفاظت کے ساتھ وقت گزاریں۔ تو یہ خوبی ہے اسلام کی، اور جہاد کا یہ مقصد ہے کہ انصاف دنیا کے اندر قائم ہو۔ تو کہا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فی سبیل اللہ عام ہے، اس آیت کے اندر خاص ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے عام ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے ہر کام میں فی سبیل اللہ میں داخل مانا ہے، لیکن امام راضی نے پھر اس کو درجوں کے اندر متعین کیا۔ اعلیٰ درجہ میدان جہاد میں جانا، اس سے کم درجہ اس سے کم درجی، یعنی جس میں انسان کی جتنی زیادہ جسمانی مشقت اور محنت ہے اس پر اس کو اتنا اجر ملے گا، اور جس میں سہولت ہے محنت نہیں ہے اس کا اجر بھی اسی اعتبار سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں انفقوا فی سبیل اللہ میں زکوٰۃ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ واجبات اور فرائض کا معاملہ ہے،
یہاں حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آتوا الزکاۃ کے ذریعے دیا۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب آدمی حسب موقع حسب تقاضا خرچ کرے، اور ایتاء زکوٰۃ کا مطلب آدمی اپنے ذمے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کو خود محسوس کرے، تقاضا سامنے نظر آئے نہ آئے اپنی اس ذمہ داری کو پوری کرے۔ تو زکوٰۃ میں اور انفاق میں یہ فرق ہے۔ انفاق جو ہوتا ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہوتا ہے، آدمی تقاضا آئے سامنے تو اس کو دینا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کسی آدمی کی 1,00,000 روپے نکلتی ہو اور وہ اس نے 1,00,000 روپے خرچ کر دیے، اب تقاضا سامنے آیا تو اب ایمان والے کو حکم یہ ہے کہ اگرچہ کہ تمہارا فرض پورا ہو گیا لیکن انفاق کا دروازہ ابھی کھلا ہے، اس میں تم کو خرچ کرنا پڑے گا، یہ تقاضا ہے، اس پر تم کو مال لگانا ہوگا۔ تو یہاں جو مقصود اور مراد ہے وہ تو میدان جہاد میں نکلنے کے لیے سامان کی فراہمی کا نظام کرنا، سواری کا انتظام کرنا، ہتھیاروں کی تیاری میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ صحابہ نے اس چیز کو محسوس کیا، اور جن مالدار صحابہ تھے وہ بہت کثرت کے ساتھ اور بہت طاقت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تب بھی محنت مزدوری کرتے اور ایک رات کی مزدوری جمع کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر ڈال دیا کرتے تھے۔ اسی کے اندر انفاق فی سبیل اللہ میں اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی داخل ہے۔ اہل و عیال پر بھی خرچ کیا جائے اور غربا پر بھی خرچ کیا جائے، اور دین کے جتنے کام ہو رہے ہیں ان کاموں میں خرچ کرنا بھی داخل ہے۔ لیکن مقصود اس آیت کا وہ مخصوص متعین ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کا جہاد ہے۔ تو آیت کا ایک ہوتا ہے مخصوص مطلب، ایک ہوتا ہے عمومی مطلب۔ اس آیت کو عمومی مطلب کے اندر بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہا نہیں جا سکتا کہ اس سے مراد ہی یہ ہے، اس لیے کہ سیاق و سباق ہمیں بتا رہا یہ کس سینیریو کے اندر اور کس پس منظر میں اللہ نے آیت بھیجی، جہاد کے مضمون کے ساتھ بھیجی، تو یہاں فی سبیل اللہ متعین ہو گیا۔ قرآن کی آیتوں کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کرتا ہے، قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن سے ہوتی ہے، اس کے بعد پھر احادیث سے ہوتی ہے، پھر اقوال صحابہ سے ہوتی ہے۔ تو یہاں متعین ہو رہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا خاص طور پر مراد ہے میدان جہاد میں، اور عام طور پر دین کے سارے کام جو فی سبیل اللہ میں آتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ آیت بڑی خطرناک ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کون عقل مند یہ کہتا ہے کہ کون عقل مند ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے؟ لیکن وہ حکیم علیم خبیر ذات کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، ہلاکت سے بچو گے۔ علماء حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ امت کے اندر جب تک جہاد چلتا رہے گا امت ہلاکت سے بچی رہے گی، جب امت سے جہاد ختم ہوگا تو امت پر ہلاکت مسلط ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی کے الفاظ بین القرآن میں حضرت نے اس کو نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس ترتیب میں بیان کیا، کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ ہو میدان جہاد میں، کیوں تم ہلاکت سے بچو گے، ورنہ اگر ہلاکت سے آدمی ورنہ اگر انفاق نہیں ہوگا، جہاد نہیں ہوگا تو پھر ہلاکت سر پر مسلط ہوگی۔ اعمال 1000 ہوں لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے پیچھے طاقت نہ ہو تو پھر اس کے اندر روح پیدا نہیں ہوتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود چیونٹیوں کی طرح مسل دیے جاتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود جھاگ کی طرح اڑا دیے جاتے ہیں۔ وہ خیر القرون کے مسلمان مٹھی بھر ہوتے تھے، ہر آدمی جہاد کی تمنا لیے جیتا تھا، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مومن اپنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جہاد نہ کرے یا جہاد میں شریک ہونے کی تمنا نہ کرے، اسی حال میں مر گیا تو وہ منافق تھا۔ حضور نے فرمایا کہ نفاق کی ایک شاخ لے کر وہ دنیا سے مرا ہے۔ اب بتائیں آپ کہ اللہ کے رسول کتنی ترغیب دے رہے ہیں۔ دنیا کے ڈر سے، لوگوں کے پروپیگنڈے کے ڈر سے ہم نے اپنے اس حکم کو اور اسلام کے اس نظریے کو ہم نے بھی غلط سمجھنا شروع کر دیا۔ قرآن کی صاف اور صریح آیتیں جو جہاد پر ترغیب دینے والی
ہم نے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنی شروع کر دی۔ امت کو بزدل بنا دیا گیا، امت کے اندر سے اللہ کے راستے میں لڑنے اور خون بہانے اور شہید ہونے کا جذبہ نکال کر ہر ایرے غیر کام میں شہادت کا رتبہ دے دیا گیا، ہر ایرے غیر کام میں وہ سارے فضائل لا کر دے دیے گئے جو کہ مجاہدین کے لیے اور اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں اور خون بہانے والوں کے لیے اللہ نے نازل فرمائے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر ایک درجہ بلندی عطا فرمائی۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا مر گیا یا جماعت میں جا کر کوئی مر گیا یا یہ کہ کوئی دین کے کام میں جا کر مر گیا تو اس کو مردہ نہ کہو، نہیں، میدان جہاد میں گلا کٹا کر خون بہا کر جو شہید ہوتا ہے اسے مردہ کہنے کا حکم نہیں ہے، ورنہ دین کے دیگر کاموں کے اندر اگر کوئی جائے اور مر جائے اس کے ساتھ مردے کا لفظ لگے گا، ان کو کہا جائے گا کہ ان کی وفات ہو گئی، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے۔ لیکن جو شہید ہوتا ہے، خون بہا کر مرتا ہے، دشمن کے تیر اور تلواروں سے اور اس کے حملوں کا شکار ہو کر اپنی جان قربان کرتا ہے، ان کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کو قتل کیا گیا۔ ترجمہ خود سمجھ میں آتا ہے کہ جن کو اللہ کے راستے میں قتل کیا گیا ان کو مردہ مت کہو۔ اللہ کے راستے میں نکل کر مر جانا یہ بھی فضیلت کی چیز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، لیکن پورا زور اس پر لگایا جائے اور پوری طاقت اس پر لگا دی جائے کہ اس راستے میں مرو گے تو تم کو جنت ملے گی اور ملے گی جنت، لیکن شہید کا جو مقام ہے وہ نہیں مل سکتا، وہ صرف اور صرف شہید کو مل سکتا ہے۔ اور قرآن کے الفاظ صاف ہیں، شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ شہید سے ہٹ کر کوئی بڑے مدرسے کا محدث، مفسر، فقیہ، مفتی، مجتہد اگر آدمی مر جائے اس کو مردہ کہیں گے، اس کو میت کہیں گے، نماز جنازہ ہوگی، غسل دیا جائے گا، نیا کفن پہنایا جائے گا اور اس کے بعد اس کی تدفین ہوگی۔ شہید کے ساتھ معاملہ نہیں، شہید جس خون جن کپڑوں کے اندر شہید ہوتا ہے انہی کپڑوں میں اس کی نماز جنازہ ہوگی، انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا۔ یہ احترام ہے شہید کا۔ یہ ہم لوگوں نے اپنی خواہش کے لیے اور اپنی مرضی کے لیے، اپنی بزدلی کو دلیلیں پیش کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا مطلب اپنے گھر سے ہم نے جب سے بیان کرنا شروع کیا امت کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ کتنے لوگوں سے آپ پوچھیں جہاد کے موضوع پہ اتنا نہیں بولنا، مجھ سے بھی کہا گیا، یہی کہا گیا، اسی درس کے اندر مجھ سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ درس میں جہاد سے میں نے کہا قرآن سے نکال دو آیتیں، ہم بھی نہیں پڑھائیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام میں جب نازل کیا ہے تو اس کے تشریح اور اس کی توضیح تو ہوگی۔ یہ ہے ہمارے اندر بزدلی کا معیار۔ اس قدر ہم لوگ پیچھے ہٹے ہیں، نتیجہ یہی ہوتا ہے مرنا تو ہے ہی، اللہ کے پاس سب کو ہی جانا ہے۔ اگر کسی کو رہنا ہوتا دنیا میں ہمیشہ، لو کانت الدنیا تدوم، اگر دنیا کسی کے لیے ہمیشہ ہوتی لکان محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیہ یلیق، اللہ کے رسول اس میں ہمیشہ کے لیے رہ جاتے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی تو دنیا میں کسی اور کو رہنے کا کیا حق ہے؟ تو یہ آیتیں مخصوص ہیں جہاد کے لیے اور عام ہیں دیگر مضامین کے لیے۔ اس طرح اگر ہم اس کو بیان کریں تو قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے اپنے کام کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جہاد کا لفظ مٹا کر اس کو دوسری طرف موڑنا یہ قرآن کریم کے اندر تحریف ہوتی ہے، اور ایسی تحریف سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ایک مطلب تو حضرت تھانوی کا میں نے عرض کیا، دوسرا مطلب علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنا سارا مال بھی خرچ نہ کر دے کہ اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے۔ یہ بھی ہلاکت ہے کہ کسی کے پاس مال ہے اور ہم نے اس کو ترغیب دی کہ بھائی خرچ کرو، اب جذبے میں آ کر سارا مال خرچ کر دیا اور بیوی بچوں کے لیے لوگوں سے قرضے مانگ رہا، اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کنواں اللہ کے راستے میں تو دے دو، باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، اپنی اولاد کے لیے رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ پورا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں، آقا نے منع فرما دیا، کہا کہ نہیں، کچھ مال رکھو اپنی اولاد کے لیے تاکہ تمہارے بعد وہ اولاد پریشان نہ ہو۔
یہ الفاظ تھے اللہ کے رسول کے کہ تم اپنی اولاد کو متمول اور خوشحال چھوڑ کر مرو، یہ افضل ہے تمہارے لیے اس حال میں کہ تم ان کو بدحال اور امت کے حوالے کر کے جاؤ۔ تو یہ بھی ایک آیت، اس آیت کا مطلب ہے کہ اپنے مال کو سارا بھی نہ لگا دو کہ اپنے لیے لالے پڑ جائیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ دوسرا، ایسے کام مومن نہ کرے کہ جس سے آدمی کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے، ایسا کوئی نقصان والا کام نہ کرے۔ یہ اس میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں ایک بات لکھی، کہیں مسلمان بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، مقابلہ میں بڑے لشکر مقابلے پر ہیں، ایسے وقت میں اس جذبے کے ساتھ کہ ہم کو تو شہید ہونا ہے، اس انداز سے اس بڑے لشکر کا مقابلہ نہ کرو، تیاری کرو، اطمینان کرو، اپنے ساتھیوں کی مدد لو۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جہاں ہلاکت یقینی ہو اور وہاں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تو ایسے میں پیچھے قدم ہٹانا، یہ بھی اس آیت کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر ہلاکت کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایسی عادتیں، ایسی غذائیں استعمال نہ کریں کہ جن کے بارے میں یقین ہو کہ اس عادت کا اختتام ہلاکت پر ہوگا، یہ بھی آدمی کے لیے نقصان دہ ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، نوجوانوں کے لیے کہتا ہوں، تیز رفتار گاڑی چلانا، حضرت نے تو گھوڑے پر کہا تھا کہ سواری کو اس انداز میں نہ چلاؤ کہ جس پر آپ بے قابو ہو جائیں اور نتیجتاً ہلاک ہو جائیں، یہ بھی اس آیت کے ذیل میں داخل ہے۔ آج کل ایک شوق چرایا ہے لوگوں کو کہ بالکل گاڑی بھی اتنی زیادہ طاقتور اور نوجوان بالکل آدھی پسلی کا، اور وہ اتنی تیزی سے گاڑی سانپ کی طرح چلاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں پر نعشیں آ رہی ہیں۔ اس لیے تھوڑا احتیاط کیا جائے، قرآن کا حکم سمجھ کر، مشورہ سمجھ کر نہیں، بلکہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ ایک حکم ہے اس کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسِنُوا، اور اچھے کام کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، اچھا کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہاں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عبادات میں خوبی کیا ہے؟ عبادات کی خوبی یہ ہے کہ آدمی ایسی عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا نہیں ہو، یقین تو یہ یقین کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا، یہ عبادات کی خوبی ہے۔ اور معاملات کی خوبی کیا ہے؟ معاملات کی خوبی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ یہاں بھائی سے مراد خونی بھائی نہیں بلکہ ایمان والا بھائی مراد ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دیگر مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرے وہی دوسرے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ تو یہ ہے معاملات کی خوبی۔ اور عبادات کی خوبی تو یہ کہ اخلاص کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ عبادت ہو۔ معاملات کی خوبی یہ ہے کہ جو چیزیں اپنے لیے پسند کی جائیں وہی چیزیں اپنے بھائی کے لیے پسند ہوں، اور جو ہمارے لیے ناپسند ہے ہم دوسروں کے لیے بھی اس کو ناپسند کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا عام سا ترجمہ ہوتا ہے خوبی، اور اس خوبی کو ہم زندگی کے ہر کام میں استعمال کریں۔ مجاہدین کو بھی حکم تھا کہ تم صرف قتل کرنا اور ناک کان کاٹ کر چہرہ نہ بگاڑنا، بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا، عورتوں پر حملہ نہ کرنا، ہریالی اور ہرے بھرے کھیت نہ کاٹ دینا، اپنے جانوروں سے ان کھیتوں کو تباہ نہ کر دینا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ وَأَحْسِنُوا کے اندر اور بھی زندگی کے جو آداب اسلام نے بتلائے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، غیر ضروری چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ ساری چیزیں احسان کے اندر داخل ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ ایک مضمون یہاں پر جہاد کا مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے تقریباً 1.5 رکوع، ایک رکوع تقریباً حج اور عمرے کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ اگلے 2-3 درس میں شاید یہ سلسلہ چلے گا۔ تو بڑی آپ حضرات، چونکہ حج کے تمام کسی نے خواہش بھی کی تھی، شاید آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حج کا پریکٹیکل طریقہ بھی بتایا جائے، چیزیں انشاءاللہ وہ آپ کا حکم پر اگلے درس میں انشاءاللہ عمل کیا جائے گا۔ تو آپ حضرات ضرور شریک ہوں تاکہ مسائل حج و عمرہ تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ آ سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے جڑنے اور جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا